بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار کرنے والے کی محبت، اس کے جذبات اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہو اس کی عظمت اور اس کے احترام کا عکاس ہے۔ ہم جس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور جس کی تعظیم ہمارے دلوں میں جتنی ہی زیادہ ہو، ہم اتنا ہی اس کا انتظار کرتے ہیں یا اس کے انتظار میں اتنی ہی والہانہ کیفیت ہمارے دلوں میں طاری ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا ہمیں انتظار رہنا چاہیے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جس کا انتظار ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے اور ہمارے اسلاف اس کے انتظار میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، وہ ہے رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ قریب ایک مہینہ یا اس سے کچھ کم دن باقی ہیں، تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ رمضان قریب ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جسے رمضان کا انتظار ہو؟ اگر ہم میں سے کسی کو رمضان کا انتظار نہیں تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان سے عقیدت، محبت، رمضان کا احترام اور عظمت ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ ہے۔ ہمارے اسلاف کے متعلق، صحابہ و تابعین، تبع تابعین کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ پورا سال رمضان سے کنیکٹڈ رہتے تھے۔ رمضان آنے سے کئی ماہ قبل ان کی یہ دعائیں ہوتی تھیں کہ اللہم سلمنا لرمضان او اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھیے، اللہ ہمیں رمضان میں صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے، اور اسی طرح مختلف دعائیں کہ اللہ ہمیں رمضان میں صحت اور تندرستی کے ساتھ پہنچا دیجئے اور رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں نصیب کیجئے۔ اور پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد کئی ماہ تک وہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے رمضان نصیب کیا، اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا اس کو قبول فرما۔ تو اس کا انتظار اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کا احساس، یہ محبت کی بہت اعلیٰ دلیل ہے۔ اور جو شخص اس طرح سے رمضان کا انتظار کرے گا، انشاءاللہ وہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا رمضان سے فائدہ اٹھانے میں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رضا کو پانے میں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے میں۔ تو آئیے اس رمضان کے انتظار میں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ ہمیں صحت، عافیت کے ساتھ اور ایمان کی بہترین حالت میں رمضان میں داخل فرما۔ اے اللہ آپ ہمیں صحت، عافیت کے ساتھ اور ایمان کی بہترین حالت میں رمضان میں داخل فرما، اور جب ہم رمضان سے نکلیں، رمضان کو رخصت کریں، تو آپ کے ہاں ہم ان لوگوں میں شمار کر دیے جا چکے ہوں جو لوگ آپ کے ہاں جہنم کی آگ سے آزادی پانے والے ہیں۔ اور رمضان کو ہم اس طرح سے رخصت کریں کہ آپ کے ہاں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو چکا ہو جن کو آپ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، جن کو آپ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔